واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نعوذ علی مظہر تجید ہوانا لک فی اللوائح کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 سلام دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، آمین کہو مولا کا واسطہ۔ امام حسین بادشاہ عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد ہے۔ عالی مرتبت عزت معاب برادر بزرگ جناب مرشد توفیق شاہ صاحب بادشاہ علی کے دربار میں ہیں اس وقت نجف، مالک ان کی زیارات قبول فرمائے، مالک ان کے سفر بے خطر فرمائے۔ عزت معاف آصف شاہ جی توقیر شاہ صاحب کی اولاد جواد بیٹا اور اس سارے خانوادے کی نوکری، سائیں کرم حسین شاہ صاحب ان کے بچوں کی نوکری، باقی وہ سارے احباب جو ارد گرد سے ہمارے پیار والے ہیں، سارے کے سارے جابر شاہ سے لے کے آخری ماتمی تک تشریف فرمائے، مالکن سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ببرلو کے علماء، شعراء، ماتمیاں، اچھا جی مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے۔ جابر شاہ صاحب کی والدہ بیمار ہیں، جناب رجل بھائی اور ڈی جی سے بیمار ہیں، آفتاب بھائی کی ہمشیرہ بیمار ہیں، دیگر جو مومن پوری دنیا میں بیمار ہے، مالک سب کو شفاء کلی عطا۔ میں منت کر رہا ہوں بیٹا، آپ کا بزرگ ہوں، آپ کی منت کر رہا ہوں، آمین کہنا میرے اللہ، عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے، میرے اللہ عزادار گھروں کے بچوں کو ذکر کے صدقے میں رزق عطا فرما، میرے بچہ ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرما، ضرور آمین کہنا میرے اللہ، عالم انسانیت کے گناہ معاف فرما، اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر فرما، کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ فرما، میرے اللہ میرے دیش کی معیشت بہتر فرما، میرے اللہ پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرما۔ سکھر کی انتظامیہ نے اس ذکر مظلوم کے ہونے میں ہمارے ساتھ جو بھرپور تعاون کیا ہے، بانیان فرش اعضا کی حیثیت سے میں اس گھر کی طرف سے اپنی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مالک انہیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ پورے پاکستان میں پاک آرمی نے جو اپنا رول ادا کیا ہے ذکر حسین اور ذکر علی کے انعقاد میں، مالک پاک آرمی کو اور عزتیں عطا فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے، میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما، پوچھ قرآن سے مرتضیٰ کی ولا۔ مجھے دیکھنا بیٹا اور دروازے والوں، اگر کسی کو آنا تو آپ آ جائے بیٹا، تھوڑی دیر بعد مجمع چیر کے نہیں آنا، مہربانی کر رہی ہے، اگر کسی نے آنا تو ابھی آ جائے، آپ مجھے دیکھیں گے۔ شاباش، بھائی نے اٹھ کے میرے 4 مصرے پڑھے، مجھے بڑا اچھا لگا۔ پوچھ قرآن سے مرتضیٰ کی ولا۔ بیٹا آپ کی توجہ اب نہیں طرف رہی ہے، فون جیب میں رکھ لو نہیں جیب میں۔ شاباش، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی توجہ بیٹا مجھ پہ رہے۔ ہاتھ کھول میرا بیٹا، ہاتھ کھولو۔ شاباش، 35-40 منٹ آپ کی درکار ہے، کھول دے ہاتھ۔ پوچھ قرآن سے مرتضیٰ کی ولا، کبریا کی ولایت میں زم تو نہیں؟ مہربانی کرتا نا تو، میں تیری منت کی ہے کہ فون رکھ دے یار، یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، روز تم لوگوں کو منت کرتا ہوں۔ پوچھ قرآن سے مرتضیٰ کی ولا، جیب میں رکھ، فون جیب میں رکھ۔ پوچھ قرآن سے مرتضیٰ کی ولا، کبریا کی ولایت میں زم تو نہیں؟ روح کو چاٹ جاتا ہے بغض علی، غور کریے کرونا سے کم تو نہیں؟ امیر بھائی جیو، یہ ہے ببرلو، یہ ہے ببرلو۔ شاباش، پچھلے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اگلے جو بیٹھے ہوئے ہو، سارے مل کے بولو حیدری۔ بی بی عزت دے، یہ نم جی، اچھا
چلو کچھ بندے بولے کچھ بندے نہیں بولے، میں دکھی ہوا تھا. تو نے کہا کوئی تو بولے گا کسر و محل و حسر کے مخمور باسیوں. سر نہیں ہلانا، غازی کا واسطہ. سارے ہاتھ اٹھاؤ، سارے زبان سے بولو. کسر و محل و حسن کے مخمور باسیوں، ناراض تم سے سارا ہی سدرا سماج ہے. روزہ بناؤ بنت رسالت معاب کا، بس اب یہی کرونا کا واحد علاج. ہاتھ کھول شاباش، ہاتھ اونچے. حیدری جیو، پورے سندھ کے سردار بیٹھے ہوئے یار. جی جی بھائی جیو، سلام ہے آپ کو. بی بی آپ کو عزت دے. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے. یہ جس معیار پہ داد آئی ہے، شکر گزار ہو گیا. روزہ بناؤ بنت رسالت معاف کا. میں یہ مان رہا ہوں کہ دھوپ ہے، میں یہ مان رہا ہوں کہ گرمی ہے سر، لیکن میرے پاس اس کا علاج یہی ہے. دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے، دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے. الجھا ہوا طبیب سے پھر بھی سماج ہے. ہونے لگے ہیں ٹھیک کرونا کے کچھ مریض، مت بھولنا کہ بغض علی لا علاج. شاباش شاباش، ہاتھ اونچے 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 اونچے، سارے حلالی اونچا ہاتھ. غازی تمہیں عزت ہے، غازی تمہیں عزت ہے، غازی تمہیں عزت ہے. بولنا بولنا. تشریف لاتے ہو لاہور تک، آپ نے مجھے سنا ہے باوضو ممبر کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، پگلا یہ نہیں، پاگل وہ ہے جس سے علی نہیں کہا جاتا. شاباش شاباش شاباش. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے. سارے بولو علی حق حق حق. جو علی کو حق مانتے ہیں بولو. میں نے سمجھا تھا تو تھک گیا. فرش ہے 4 میں سے اور پڑھ دوں. ادھر والے دانت تھوڑی دیر ہیں، بیٹھے بھی لالا کرم شاہ چھاؤں میں اور بول بھی نہیں رہے. میرے دھوپ والے بول رہے ہیں. بولو نا یار. ہاں ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا گرمی ہے. بولو تو 4 مصرے پڑھوں. مسموم وائرس سے چھڑانی ہے جان کر. آصف شاہ جی، مجلس میری معتبر مقتدر پولیس سن رہی ہے، مجلس پاک آرمی سن رہی ہے، مجلس اس ملک کے معتبر ادارے سن رہے ہیں، مجلس بڑی بڑی شخصیتیں سن رہی ہیں. مجلس یہاں نہیں رہ گئی، مجلس نیٹ کے ذریعے، مجلس تمہارے فون کے ذریعے. پڑھ میں یہاں رہا ہوں. نجف والے نجف بیٹھ کے سن رہے ہیں، کربلا والے کربلا بیٹھ کے سن رہے ہیں، مشہد والے شاباش مشہد بیٹھ کے سن رہے ہیں. میں پورے جہان کی طاقتوں کو اور بالاخص پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کو آج ممبر پہ برلو سندھ میں پیغام دے رہا ہوں. مسموم وائرس سے چھڑانی ہے جان گھر، مسموم وائرس سے چھڑانی ہے جان گھر. خاک کے شفا کا عرق فضا میں اچھال دو. اب دکھ ہوا مجھے، اب دکھ ہوا مجھے اسے جو ماتمی شیعہ ماں کا بیٹا ہے اور ہاتھ نہیں اٹھایا. اب اس سے مجھے تکلیف پہنچی. جی بڑی مہربانی بابا. مولا آپ کو عزت دے، مولا عزت دے جاوید شاہ. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، یہ چہرے سلامت. جی بیٹا، جی بولو بیٹا. مسموم وائرس سے بسم اللہ پڑھوں. میں نے کہا دھوپ کی وجہ سے نہیں بول رہے تو میں بھی ذرا
میں نے کہا چلو نہیں بولتے تو کون سی نئی بات ہے، چلو آؤ. تیرے نعرے کی قسم ہے کیا یاد کرے گا. یہ مصرے بھی پڑھتا ہوں، 4 مصرے اور بھی پڑھ رہا ہوں. سدرا تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا، اس کو شفا ملی ہے شہ مشرقین سے. فطرس سے پوچھا میں نے کرونا کا کچھ علاج، اس نے کہا کہ عرض کرو نا حسین سے. جتنے ہاتھ حسین کی ملکیت ہے وہ اونچے ہو جائیں جو حسین کے ہیں، جو حسین کی ملکیت ہے وہ اٹھا لو. سلام ان بزرگوں کو. جی جی ماتمی نہ بولے تو کون بولے آپ. سلام ہے بزرگوں کو. مل جائے گی نجات تمہیں کرونا سے دوستو، مل جائے گی نجات تمہیں کرونا سے دوستو. اس مشکل گھڑی میں ملک قوم کا ساتھ دو. ممکن ہی نہیں کہ چھولے وائرس کوئی، جو یا علی مدد کرے پر اس کو ہاتھ دو. یہ مصرے بھی میرے ہیں. یہ تو آپ کہتے ہیں نا بھائی شوکت صاحب کو شوکت صاحب کا کلام سنا رہا. یہ تو آپ مہربانی بیٹھنا نہیں، نہ ادھر آ جاؤ، نہ میرے سامنے آ جاؤ، نہ بیٹھنا نہیں. ناراض بھی نہیں ہونا، ناراض بھی نہیں ہونا. میں ہر ماتمی کا نام کروں، ناراض نہیں ہونا. معتبر نسبت شبیر سے ذاتیں کرنا. معتبر مجھے اکیلا نہیں کرنا تو میں علی کی قسم. معتبر نسبت شبیر سے ذاتیں کرنا. چاند چہروں سے ہی پر نور یہ راتیں کرنا. ان مجالس میں SOPs کا مطلب یہ ہے فاصلہ رکھ کے بلا فصل کی بات ہے. کیسی ٹھنڈک آئی ہے ولایت علی کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شاباش. اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے. آج موڈ میں ہے شوکت. اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے. اندر کی جو دھمال ہے باہر سنائی دے. یا رب سخی کے ذکر میں اتنا کرم تو کر، ہر ماتمی کو آج کلندر دکھائی. شبیر پڑا دکھائی دیتا ہے. وہ گندی نسل کے ملا اسے علی پہ بھونکتا ہے. وہ عالمین میں سب سے بڑا دکھائی جواد کا تھے. ادھر آ بھائی، یہ مشاعرہ ہو گیا. ناراض نہیں ہونا. یہ کوئی ادھر سے چھیڑ رہا ہے، کوئی ادھر سے چھیڑ رہا ہے. میں مسکین روزے دار ہوں. ساری رات کا جا کر چل کیا یاد کرے گا. پایا اے ترک میں تو نے کبھی پایا نہ علی. سر میں ہلانا، میں سر پہ آ جاؤں گا. تھکے تو جاؤ. پایا اے ترک میں تو نے کبھی پایا نہ علی. تو ہے کم ظرف تیرے دل میں سمایا. ترک میں تو نے کبھی پایا نہ علی. تو ہے کم ظرف تیرے دل میں سمایا نہ علی. میں امام حسین کو گواہ بنا کے میدان محشر میں اسے سلام کروں گا جسے مجھے کافی کی داد دے دی. تو ہے کم ظرف تیرے دل میں سمایا نہ علی. اس نے پالان کا منبر بھی بنایا لیکن اتنی اونچائی سے تجھ کو نظر آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تیرا ہاتھ اونچا رہے، تیرا چہرہ سلامت رہے. جی بیٹا، اللہ کرے ماتمی کو یوں نہ کرنا پڑے. یہاں رہے ماتمی کا.
بھی ہیں قبول فرمائیں. مسموم وائرس سے چھڑانی ہے جان گھر. ایک بات سمجھانی تو ایک کاغذ میں لکھا. مسموم وائرس سے چھڑانی ہے جان گھر. مشورہ دے رہا ہوں ارباب اقتدار کو, پڑھے لکھے لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں. مائیں پریشان ہیں, بچہ اسکول گیا ہوا ہے, خیریت سے آئے نہ آئے, ماں قرآن سامنے رکھ کے سارا دن دعائیں مانگتی رہتی ہے. بچے کو بھیجتی ہے تو صدقہ دیتی ہے, بچہ آتا ہے تو صدقہ دیتی ہے. آؤ طریقہ بتا رہا ہوں. مسموم وائرس سے چھوڑانی ہے جان گھر. خاک کے شفا کا عرق فضا میں اچھال دو, محفوظ گھر میں آئیں گے بچے سکول سے. ناد علی کو چھاپ کے بستوں میں ڈال. کوئی ہاتھ نیچے رہو, کوئی ہاتھ نیچے رہو. سارے بولو ایسے ایسے کمال کام ہوئے نا پچھلے 4-5 سالوں میں میڈیا پہ, جو اس سے پہلے کی ہماری برسوں کی تاریخ میں بابا نہیں ہو سکتے. ایسے ایسی کمال سوالات میڈیا پہ مختلف اینکرز نے بڑی بڑی شخصیتوں سے پوچھے اور بڑے بڑے کمال جواب آئے. حقیقت نا سینے کو چیر کے باہر آ گئی. بول تھوڑا سا بول. بیٹھا بھی تو ہے نا تو ذکر حسین میں زینت بنا کرو ذکر کی. نہ ادھر نہیں دیکھنا, مجھے دیکھنا. میں کہہ رہا ہوں کہ سینہ چیر کے نا سچ باہر آ جاتا ہے, اور علی سے بڑا سچ تو ہے ہی نہیں. شاباش شاباش جی میرا بیٹا. میں نے کہا علی سے بڑا سچ تو تصورات میں نہیں ہے. کمال ہو گیا. ابھی ٹی وی کے کسی ایک پروگرام میں میڈیا میں مجھے بچوں نے, محسن نے, الفت نے, ان لوگوں نے دکھایا مجھے کہ میرے اہل سنت بھائیوں کی ایک بڑی معتبر ترین شخصیت عالی مرتبہ عزت مآب سرکار علامہ محترم مفتی حنیف قریشی صاحب کسی پروگرام میں موجود تھے, اور ایک بڑے معروف اینکر جناب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے ایک سوال کیا ان سے, انہوں نے جواب دیا ہے. بس وہ مجھ سے مصرے ہو گئے. ڈاکٹر عامر لیاقت نے کیا ہے یہ سوال, ڈاکٹر عامر لیاقت نے کیا ہے یہ سوال, محسن ختم الرسول پر کفر کی کیوں چھاپ ہے؟ مسکرا کر ان سے بولے محترم مفتی حنیف, بس وجہ یہ ہے ابو طالب علی کا باپ. نہیں بولتا یار وہ نہ بولے نا, اس کا تو اپنا معیار ہے نا. جنہیں بولنا آتا ہے ذکر حسین میں, جنہیں اچھا لگتا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ, وہ ہاتھ اٹھاؤ. حیدری پھر پڑھ دوں, آپ نعرہ مکرر کریں تو میں پھر پڑھ دوں. حیدری. ڈاکٹر عامر لیاقت نے کیا ہے یہ سوال, محسن ختم الرسول پر کفر کی کیوں چھاپ ہے؟ مسکرا کر ان سے بولے محترم مفتی حنیف, بس وجہ یہ ہے ابو طالب علی کا. ہاں شاباش. اور یہ نئی بات بھی نہیں ہے جواد شاہ, اگر آپ پیچھے کی تاریخ پڑھیں گے نا تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دعا کی تھی رسول نے. میدان غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کر کے 1.25 لاکھ 0 میٹر یہ کیا دھوپ ہے تجھے کیا بتاؤں, غدیر کے میدان میں کیا دھوپ تھی, کیا گرمی تھی. ہاں اللہ اکبر. 14 کی قسم ہے میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ بچے جواد شاہ, میں ان کا مقروض ہو گیا ہوں. اتنے مشکل جملے پہ اتنی داد یہ سامنے بالکل دھوپ میں بیٹھے ہوئے میرے محترم نے یوں ہاتھ اٹھایا ہے تو میں کہہ رہا ہوں ماں کو سلام کیا کرو. آج تک ہمارے دلوں میں غدیر کی دھوپ کی ٹھنڈک ہے. شاباش شاباش. ہاتھ چال چال چال.
شکریہ ادا کرنا. ہر قوم کو ہر دم ہے مہدی کی ضرورت. آج بھی قائم ہے آثار ابو طالب. تعظیم کو اس وقت چاردہ بھی کھڑے ہوں گے. میچر میں سجے گا جب دربار ابو طالب. در سلام. چاہے تو اس کے لال فلک میں جڑے رہے. چپ کیوں کر گئے؟ کون ہے ابو طالب؟ چاہے تو اس کے لال فلک میں جڑے رہے, چاہے تو اس کے نقش زمین پر گڑے رہے, چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہے, چاہے تو احترام میں 14 گڑے رہے. جو سمجھ کے نہیں بولا, مجھے دیکھ غازی کا واسطہ, مجھے دیکھ. لالا کرم شاہ گاڑی میں نہیں بیٹھا, اتاق پہ نہیں بیٹھا. بھائی جان ساری زندگی سنا ہے آپ نے شوکت کو. اتاق پہ نہیں بیٹھا, گاڑی میں نہیں بیٹھا. چھپ کے بات نہیں کر رہا میں لڑکانہ سے لے کے یہاں تک کہ مجمع میں کھڑے ہو کے منبر میں کیمرے کی زد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں, ایک عزت اللہ نے جو ابو طالب کو دی ہے, آدم سے لے کے خاتم تک, خاتم سے آج تک, تو ابو طالب کے علاوہ کسی کو دکھا دے, میں منبر پہ کہہ رہا ہوں میں مذہب بھی چھوڑ دوں گا. بس ابو طالب کا احترام ہے, اس کے احترام میں 14, چاہے تو احترام میں 14 کھڑے رہے. بس ممکنات میں یہ اسی کا مقام ہے. اس کی بہو بطول ہے, بیٹا امام. جی میرا بچہ, جی میرے بچوں, شاباش, تبرو, سلام تجھے. سندھ والوں جیو جیو, غازی عزت دے. یہ بزرگ چہرے سلامت رہے. اس کے اندر ہے علی, وہ بولے حیدری. سلام ہے آپ. بس ممکنات میں یہ اسی کا مقام ہے. یہ منبر غدیر پہ سرور کے لفظ ہے. آپ کو غدیر کی قسم, اگر آپ کے اندر غدیر ہے تو آپ کو غدیر کی قسم ہے, آپ نے بولنا ہے. میں حوالہ دوں گا, میں پڑھ کے اتاق پہ بیٹھا ہوں. جس بندے کی طبیعت بے چین ہو جائے, جسے قے آنے لگے, جسے الٹی آئے, جسے چکر آئے, جسے بخار ہونے لگے, جسے کوئی بھی علامت ان میں سے ہو, میں شوکت رضا شوکت کہہ رہا ہوں, میں بیٹھا ہوں اتاق پہ, وہاں تشریف لے آؤ, مجھ سے کتاب مانگو, حوالہ مانگو. اگر میں پک بنا کے واٹس ایپ لالا نہ کروں, باقی زندگی آصف شاہ مجھے پکڑ لو, ممبر پہ نہ آنے دینا. بندہ کوئی چپ ہو گیا, میں اس کے سر پہ آ جاؤں گا. یہ ممبر غدیر پہ سرور کے لفظ تھے, پروردگار نعمت عظما طویل کر, یا رب علی کے چاہنے والوں کی خیر ہو, جو بھی علی کو چھوڑ دے اس کو ذلیل. شاہ صاحب قبلہ, مولا آپ کو عزت دے یار. ہاں, ایک ذاکر ہو, ایک خطیب ہو, ایک بانی ہو, ایک سید آدھے ہو یار, بات ہی ختم ہو گئی. ہاں جی, جس کے اندر ہے علی وہ بولے حیدری. میں اکیلا آیا ہوں, میرے ساتھ نہیں آئی. سر میرے ساتھ نہیں آئے ہوئے, مولا حسین کی ممبر کی قسم ہے, میں انہیں ساتھ ہی لائے. میں تو ملتان سے 3 دنوں سے آیا ہوں, میں اکیلے ہی گیا ہوں پوری زندگی. 39 سال میں میں نے یہ جرم کیا ہی نہیں ہے. ناراض نہیں ہونا, وہ اپنے عشق میں اٹھ رہے ہیں, پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں بھائی مجھے پڑھنے دو, وہ ناراض ہو رہے ہیں, بس ایک نظر میں گریبان چاک ہو جائے. ہاں سن تو صحیح نا, بس ایک نظر میں, اب آپ بولے, بس ایک نظر میں گریبان چاک ہو جائے, بار اٹھتے ہی پیوندے خاک ہو جائیں. بڑوں بڑوں کو خبر تھی غدیر میں شوکت, بخن بخن نہ کہیں تو ہلاک. بولو نا, بولو نا. ہاں ادھر سے ان ہاتھوں کی خیر ہو, یہ چہرے شاداب رہے, بی بی آپ کو عزت دے. شاباش, شاباش.
اس سے زیادہ کیا کھولوں؟ بڑا بڑا کھو اچھا بگونا لے ویلے سو بھائی سرکی سن گندے تو اب سمجھ آندی ہے میں کیا کھڑا تھا اب میرے کو پہلا جا کرکٹ عربی چ پڑھتا رہے سرکی سن گندے ہو نا بندہ بلیا حج تو تگا شاہ میں آکھا ہے بندہ بلیا حج تو بندے جی کے بلتے نا وہ مر کے بلیا برلو کا آج موڈی کچھ اور ہے جواب شاہ برلو والوں کا آج سائن تو کی شاہ موڈی کچھ اور ہے بندہ ولیا حج تو بندے جی کے ولدے او مر کے ولیا گھر دے باہر ایک میدان دے کو مارکیٹ گھر لیا کھرمانی مارکیٹ تو فلانی شاہ گھرنا وہ کہ میری طبیعت خراب گھر لیا کھرمانی شاہ تک گھرنا مگر نہیں میں نہیں ویندہ بہر گھر لگے میں گوشت تک ہننا تو کئی باری جب سانی میں نہیں ویدہ میری طبیعت خراب ہے وہ ایک باری سارا گھر کٹھا تھی کہ نا انہیں کول آگا میں بندے دا بچہ بان جنہوں دا ہائی تو بلے تے کو کوئی کام آتے ہیں تو آتے میں بیر ہی نہیں ویدہ وہاں کے بیر میدان ہے نا انہاں کی نا کیا مطلب ہے وہاں کے حقیقت کو لوں کرنا کھینچو رہا علی سچا رشتہ ہے علی سچا رشتہ ہے جنہاں کہیں بھی میدان وچو میں لگ دا محمد ہاتھ تے علی اچھا یہ معیار تیرا قائم رہے کیا خوبصورت بات آئی ہے یار سارے بولو ہائے دری بی بی آپ کو میں اس طور سے شعر پڑھوں میرا ہن تک دا پڑھیا تول کے ترازو دے ایک باٹے رکھی جابر شاہ تے تول کے ایک باٹے رکھی اگر تیرے کلیجے چ علی برداشت ہوئے تے مان جا کے دعا کری اگر تیرے کو علی سنیا جاندا تے مان دعا کری غدیر خم کی فضا سے یہ آ رہی ہے صدا غدیر خم کی فضا سے صحیح تو کی شادی چولی کراچی جا کے پوچھے گا 18 ذی الحج کو آپ کے بھائی نے یہ مصرے پڑھے ہیں آج تک چولی کی فضا میں یہ مصرے گائے ہیں غدیر خم کی فضا سے یہ آ رہی ہے صدا علی کو خود سے علی نے کبھی جدا نہ کیا علی کو بھول کے جو بھی نماز پڑھتا رہا خدا کا اس نے کوئی شکریہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سر نہیں ہلانا یار زبان ہلانا مرضی ہے تیری یار ذرا سی زبان ہے وہ نہیں ہلا رہا اتنا بڑا سر ہلا رہا ہے میں راضی ہوں میرے پترہ دی علی کو بھول کے جو بھی نماز پڑھتا رہا علی کو بھول کے جو بھی نماز پڑھتا رہا خدا کا اس نے کوئی شکریہ خدا کا اس نے کوئی شکریہ ادا ہزاروں سال جیو سدا سکھی رہو سدا آباد رہو سوائے غم حسین کے دنیا کا اور آپ کے چاہیے منقبت کا ایک ٹکڑا اگر آپ درود پڑھیں تو میں منقبت سنا ہے نہیں زیادہ آدھا گھنٹہ کم از کم میں پڑھ گیا عزت دے اس مشکل ماحول میں جرت کی ہے آپ نے یہ جو آپ آئے ہیں نا آپ نہیں آئے یہ کوئی ماں ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے اللہ اکبر سلام ہے آپ سلام ہے آپ آخری سیکنڈ ہو اگر میں تیری داد کے لیے جھوٹ بولوں مجھے شیعہ قبرستان قبول نہ کرے اگر میں جھوٹ بولوں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے حسین کا نانا کہتا ہے ماں اچھی نہ ہو علی ماننے میں آتے ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کا چہرہ شاداب رہے بھائی جان یہ جو ہاتھ اٹھایا آپ نے جی
علی سلام ہے تجھے، سلام ہے تجھے، جیو جیو، دعا دے رہا ہے۔ ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زبان کہتے ہیں، وہ تو ڈائن ہے علی دشمنی بانٹی جس نے، جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں۔ ہزاروں سال سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ زیادہ سے زیادہ 9 شعر پڑھنے میں، 27 شعر ہیں منقبت کے، زیادہ سے زیادہ 27 پڑھ دوں، میں 27 بھی پڑھ دوں گا، تو بولے گا نہیں، تو تھک جائے گا، تو میرے علی اپنے درمیان علی ضامن دیتا ہے، تو اکیلا بولتا رہے گا، ہر شعر پہ بولے گا۔ اترا ہے وہ زمین پہ کچھ اتنی شان سے، انہیں علی ضامن دیا ہوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اترا ہے وہ زمین پہ کچھ اتنی شان سے، دیوار و در میں اب بھی ہیں اس کے نشان سے۔ آپ صحیح اختیار شاہ صاحب کے ساتھ رہے ہو، آپ حشمت رضا بالوگ صاحب قبلہ کے ساتھ رہے ہو، آپ کو یہ نشان اور سے کا مزہ لینا بھی چاہیے تھا۔ اترا ہے وہ زمین پہ کچھ اتنی شان سے، سخا سے سمجھنا ہے، دیوار و در میں اب بھی ہیں اس کے نشان سے۔ مولوی نے کہا فاطمہ بنت اسد ماں بننے والی تھی، بے چین ہو گئی، بے چین ہو کے گھر سے باہر آ گئی، دیوار پھٹ گئی، علی کی ماں اندر چلی گئی۔ شوکت کہتا مولوی شرم کر، قرآن سر پہ رکھ کے مجھے بتا تیرے گھر ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ کعبے میں جس سکون سے آئی علی کی ماں، چلتے ہیں زلزلوں میں اسی اطمینان سے۔ سائیں بہت شکریہ، سائیں بڑی مہربانی، اتنا مشکل شہر میں بولنے والوں میرا سلام بیٹا، جیو جیو۔ اللہ اکبر۔ پاک کعبے میں بولو چلتے ہیں زلزلوں میں اسی اطمینان سے، چلتے ہیں زلزلوں میں اسی اطمینان سے، در بھی نیا۔ کدھر گیا میں نے کہا در بھی نیا، دوام عدن 3 دن قیام۔ نہیں تو وکیل شاہ صاحب حسین سخی کے ذاکر ہیں آپ سے سوال کر رہا ہوں، در بھی نیا، دوام عدن 3 دن قیام، رشتہ علی کی ماں کا ہے کیا میزبان۔ شاباش شاباش۔ در بھی نیا، دوام عدن 3 دن قیام، رشتہ علی کی ماں کا ہے کیا، میزبان سے، شان سے، نشان سے، مکان سے، صاحبان سے، میزبان سے۔ بہت کرو تو آج مجلس کے بعد سائیں توقیر شاہ سے، آصف شاہ سے، بات و فیض شاہ کو فون کر کے کہو پھر نہیں بلانا، وہ مشکل پڑتا ہے، نہ بلانا، یہ تمہارے میرے بلانے سے باہر ہو گیا ہے۔ جب تک مجھے جینا ہے تب تک میں ان سے کہتا ہوں مجلس کراؤ، یہ مجھ سے نہیں کہتے کہ تم آؤ۔ مکان سے، بیان سے، آستان سے، شان سے، نشان سے، رشتہ علی کی ماں کا ہے کیا، رشتہ علی کی ماں کا ہے کیا، میزبان سے، دیوار سے گزر کے جو کعبے میں آ گیا، میں کس طرح سے اس کو نکالوں آزاد۔ ہزاروں سال چیز ساری رات بال کھلے رہے ہیں زینب، شاباش۔ فضائل میں روتے رہے، اس تصور سے جو لوگ روتے رہے کہ اجڑ گئی آج علی کی بیٹی۔ سائیں توقیر شاہ صاحب قبلہ زمانہ عید مناتا رہا، آتے راتا سینے پہ چلو سیداتیاں راضی ہو جاتی، جو اتنی دور سے آئی ہیں، بڑا اجاڑا ہے کوفے نے علی کی بیٹی۔
اللہ اکبر. جی بڑے آرام سے کم 15 منٹ مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. جی بیٹا کم سے کم 15 منٹ مصائب پڑھوں گا. جب میں کہوں گا تب جنازہ برآمد ہوگا. بڑے آرام سے بڑی تسلی سے. مقتل ہے اتنی زیادہ, درد ہے اتنے زیادہ. پڑھوں تو مرتا ہوں, نہ پڑھوں تو لوگ کہتے ہیں شوکت صاحب رونے کے لیے آئے تھے. شاباش. اندازہ کر, تصور کر, 18 بیٹیاں علی کے گرد بیٹھی رہی ہیں. اللہ اکبر. واہ یا حسین کہنے والا. اللہ اکبر. زمانہ عید مناتا رہا, بیٹیاں علی کی بال کھول کے روتی. تمہید کے لیے میں سخشا ایک جملہ کہہ رہا ہوں. میرے بچوں, سیدادوں, میرے سامنے میری ساری اولاد کھڑی ہوئی ہے. بیٹا میں تمہاری منت کر رہا ہوں. مجھے پتہ یہ جملہ تم نے سنا ہوا ہے, لیکن آج کی مجلس اس جملے کے بغیر لالا کرم چاہ پوری نہیں ہوتی. اس لیے منت کر رہا ہوں, ہائے ضرور کرنا. 2 چیزیں ایسی ہیں جو کائنات میں, بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی, بیٹی بادشاہ کی ہو یا کمی کی, بیٹی کو میکے والے گھر سے ملتی ہیں. 2 چیزیں ایسی ہیں جو بیٹی کو میکے والے گھر سے ملتی ہیں. پہلی شے ہے عید, دوسری شے ہے کفن. اوئے ہوئے 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 ہوئے. سیدادے تو ہاتھ مارو یار, سیدادے تو جابر شاہ ہاتھ مارو نا. اللہ اکبر. پہلی چیز ہے عید, دوسری چیز ہے کفن. عید باپ دیتا ہے, کفن بھائی دیتے ہیں. وہ بندہ آج آئے ہی نہیں جس نے جملے پہ ہائے نہ کی یا ماتم نہ کیا. مقدر زینب کا عید آئی تو باپ نہیں رہا, موت آئی تو بھائی. اللہ اکبر. اللہ مامر شاوا. یہ کرم ہے علی کی بیٹیوں کا. اللہ اکبر. چلو جنہیں ماتم نہیں آتا نا انہیں چھٹی ہے بھائی. جو امیر کی جنازے پہ غریب بن کے آئے ہوئے ہو انہیں علی کی بیٹیوں کا واسطہ ہاتھ مار لیا. اللہ اکبر. جی پھر کہہ دیتا ہوں, تعمیل ہوگی پھر کہہ دیتا ہوں. کیا بلک بلک کے رو رہی آپ, کیا دھاڑے مار مار کے. کس قوم کا جوان یوں روتا ہے جیسے یہ میرے بچے بلک کے رو رہے ہیں. جی میں نہ کروں, کہتے ہیں دوبارہ پڑھیں. میں نے کہا کفن اور عید یہ دونوں میکے سے ملتی ہیں. عید باپ بھیجتا ہے. اللہ اکبر. عید باپ بھیجتا ہے, کفن بھائی دیتے ہیں. یار تقیر شاہ آپ نے نہ کہا, مجھے حسین کی قسم ہے میں نہ کہتا. یہ میں سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں. شام کا جنگل تھا, سجاد کی کمر پہ دونوں ہاتھ تھے, کربلا کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا بابا حسین 18 بھائیوں کی بہن مر گئی ہے, کر نہیں آتا ماتا. یا زہرا, یا زہرا. جی 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 یا زہرا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نا 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 نا, تو ابھی تک سمجھا نہیں ہے, ورنہ تو اٹھ کے ماتم کرتا, تو منہ پہ ماتم کرتا. میں آ ہی نہیں سکا. لے آ قرآن سر پہ رکھ میرے. جب حسین اکبر کو اٹھا کے خیمے جا رہے تھے نا کربلا کے میدان میں, اور اکبر کی دونوں باہیں تھی بابا کی گردن میں, اور اچانک حسین نے دیکھا اکبر کے چہرے پہ موت کی دردی شروع ہو گئی. اکبر کا سر گرنا شروع ہوا. حوصلہ ہاتھ پکڑنا اس کا. کربلا کی گرم زمین پہ اکبر کو لٹا کے حسین ہاتھ باندھ کے تھا, اکبر یار جلدی نہ کرنا, میں بہن سے وعدہ کر کے آیا ہوں, اکبر میری بہن مر جائے گی. اکبر کے لب ہلے, حسین نے کان لگائے. اکبر کی آواز آئی بابا اپنا اپنا مقدر ہے, تو اپنی بہن سے وعدہ کرایا اور میں اپنی بہن سے وعدہ کرایا, اور تیری بہن خیمے کے در پہ ہے, میری بہن مدینے میں ہے. بابا مجھے بہن ملا, جو بندہ اب ماتم نہ کرے وہ اکبر سے معافی مانگ لے. حسین نے دونوں انگلیاں کی تڑپا اکبر. بابا ہٹا انگلیاں, کیا دیکھا بابا, جہاں میں نے پاؤں لگائے تھے نا وہاں سغرا کا منہ ہے, کربلا کی طرف آنکھیں ہیں, کہہ رہی اکبر میں مرنے والی ہوں, اکبر مجھے کفن کون دے گا. اکبر جب بہنیں مرتی ہیں ماتا, اکبر جب بہنیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
دینا. اللہ اکبر. اللہ کرے تیری آنکھیں سلامت رہے. ہاتھ کیوں باندھتا ہے تو؟ جب تک کہے گا میں پڑھتا رہوں گا. ہاتھ کیوں باندھتا ہے تو؟ نے میرے آگے ہاتھ باندھے, یہ میں تیرے آگے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں آج 21 رمضان ہو گئی ہے, 9 دنوں کے بعد عید آنی ہے. اگر کسی ماتمی کی بیٹی عید والے دن سج کے آ جائے اور کہے بابا مجھے عید دو, اس کے سر سے چادر اتار لینا, اس کے بال چوم کے کہنا بیٹا ہماری کوئی عید نہیں ہے, اور زینب نے کوئی عید نہیں کی, اور کلثوم نے کوئی عید نہیں کی, اور رقیہ نے جنہیں نہیں آتا ماتم وہ ساری جگہ. کیا حال ہے بھئی اللہ, اور سمجھ گئے ہو ماتم کرنے والوں. اللہ اکبر. ہاں بیٹیوں کا سر چوم کے تمہیں غازی کا واسطہ 13 رجب کو عید کیا کرو, 3 شعبان کو عید کیا کرو, 4 شعبان کو عید کیا کرو, 14 شعبان کو عید کیا کرو, یہ رمضان والی عید میں کیا کرو. اور یار ناراض نہ ہونا, جس دن عید تھی نا اسی دن علی کا 10واں تھا. زمانہ عید منا رہا تھا, زینب باپ کا 10واں منا رہی تھی. باپ کی قبر پہ پھٹا ہوا امامہ رکھ کے, چادر اتار کے زینب کہہ رہی تھی بابا مجھے تو یتیموں کو چپ کرانا بھی نہیں آتا, اور بابا آتا. اللہ اکبر. اللہ ٹھیک ہے راجہ برشاہ, مسلمانوں نے کوئی عید نہیں کرنے دی علی کی بیٹیوں کو. کیا حال ہے, کتنے بزرگ آدمی ہیں, سفید داڑھی ہے, اور کیا گریہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو پیر شاہ صاحب قبلہ آپ خود خطیب ہیں, آپ خود ذاکر ہیں. میں 21-22 سال سے یہی شہادت پڑھ رہا ہوں, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. جنہیں ذاکری سمجھ آتی ہے جواد صاحب, یہ انہیں پتا ہے. پتہ نہیں کتنے درد ابھی بھی ایسے ہیں جو اس سینے میں سخا چھپائے ہوئے ہوں. میں آج میں ایک درد پڑھ رہا ہوں, میں منت کر رہا ہوں, مجھے علی کا نوکر سمجھو, مجھے سیدوں کی جوتیاں اٹھانے والا سمجھو. یہ میری منت ہے, پوری مجلس میں کوئی شیعہ ایسا نہ ہو جسے ماتم آتا اور وہ اس جملے پہ ماتم نہ کرے. ایک حکم دے رہا ہوں, پوری مجلس میں کوئی شیعہ ایسا نہ ہو جسے ماتم آتا اور وہ ماتم نہ کرے. علی گھر سے چلے ہیں اپنی مقتل کی طرف. شاباش شاباش, بڑے آرام سے, بڑی تسلی سے, پوری جی علی گھر سے چلے ہیں اپنی مقتل کی طرف. یار میں نے کہہ دیا ہے, تو نے سن لیا ہے, تو جوان ہے, تو نے ماتم نہیں کیا, تیری آنکھ میں آنسو نہیں آیا, ناراض نہیں ہونا. یہ پتہ اس زینب کو ہے جسے بتا کے نکلے ہیں میں مرنے جا رہا ہوں. یہ پتہ اس کلثوم کو ہے جسے بتا کے نکلے ہیں میں مسجد میں آخری بار جا رہا ہوں. یہ پتہ ان بیٹیوں کو ہے جہاں 9 دن بعد عید آنے والی ہے, اور علی جیسا باپ کہہ رہا ہے زینب میری آخری مسجد کی نماز ہے, کلثوم میں آخری بار اپنے پاؤں پہ چل. یا زہرا, یا زہرا, سانس لے لو. تھک نہیں گیا میں, بھول بھی نہیں گیا میں. سلام ہے تیرے گریے کو, تو ساری رات کا رویا ہوا ہے, تو ساری رات کا جاگا ہوا ہے, تو نے سکھر میں, روڑی میں, ارد گرد ٹوالے پٹ میں پتہ نہیں کہاں گریہ کیا ہے. اس کے باوجود تو اتنا بیٹھ کے رو رہا ہے. میں بھی اپنے آپ میں طاقت جمع کر رہا ہوں. ایک جملہ کہہ لوں. 4تھا قدم علی کا گھر سے باہر آیا, علی کو آہٹ محسوس ہوئی, پلٹ کے دیکھا حسن بھائیوں سمیت. علی فرماتے حسن تمہیں میرے حق کی قسم ہے واپس چلے جاؤ. میں ذمہ داری قبول کروں گا جواد, کوئی تم سے حوالہ مانگے مجھے حکم کرنا. علی فرماتے حسن تمہیں میرے حق کی قسم واپس چلے جاؤ. ایک امر عظیم رونما ہونے والا ہے, اگر تم میرے ساتھ گئے تو شاید وہ کام نہ ہو سکے. میں تمہارے نانا کی ملاقات کے لیے بھیجا ہے. ہائے 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 ہائے, میرا آج کا اللہ سے وعدہ. واہ 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 واہ, یہ ہے وہ لوگ جو پڑھا لکھا مسائل سنتے ہیں. حسن میں تمہارے نانا سے ملاقات کے لیے بے چین ہوں. میرا آج کا اللہ سے وعدہ ہے حسن تمہیں میرے حق کی قسم ہے, نفل گھر پڑھنا, جب کوئی آواز ایسی آئے تو پھر جلدی سے مسجد میں آ جانا. علی مسجد میں داخل ہوئے, محراب پہ آئے. علی نے تاکیبات کے الفاظ استعمال کیے اور پہلا جملہ کہا اللہ اکبر.
रसूल अल्लाह अली वलीउल्लाह। मुझे गाजी की कदम में मरने वाला जवाब से कोई न रोए उसका मुकद्दर। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कूफे में 40 मील तक अली की अल्लाह अकबर की आवाज गई। इतना दर्द था अली के लहजे में, जिसके कान तक अली की आवाज आई उसी के मुंह से निकला इन्ना नहीं आता मातम, नहीं आता सगा मातम। थक गया तो गिर शाह मातमी थकता तो नहीं यार। अदादार शाबाश शाबाश, जिसके कान तक आवाज गई उसी के मुंह से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बार झोली बनाओ, जो जो मातमी बैठा हुआ है मैं हुक्म दे रहा हूँ, एक बार झोली बना मेरा बेटा, खाली नहीं जाना। जो बंदा कहता है शौकत भाई मैं दुआ मांग मांग के थक गया, मुझे औलाद नहीं मिल रही, मुझे शिफा नहीं मिल रही, मेरी बहन की झोली खाली है, मेरे भाई की गोद खाली है, तू इस जुमले पर मातम करके दुआ मांग, कबूल ना हो रहा मेरे बाल पकड़ लेना। इधर अली ने कहा अल्लाह अकबर, उधर जिब्राइल ने अर्श की बुलंदियों पे ताज उतार के कहा दुनिया वालों जागो, अली की आखिरी आवाज है। दुनिया वालों आंखें खोलो, नमाजियों उठो, अली की आखिरी आवाज है। नमाजियों जागो, ज़ैनब उजड़ने। क्या सहारा, बड़े आराम से, बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से, बड़ी तसल्ली से। कोई जल्दी नहीं है मुझे, कोई जल्दी नहीं है तुम्हें भी। अल्लाह अकबर, जागो, अली की आखिरी आजान है। अली मेहराब इबादत में आ गया। मैं अपने मुल्ज़िम के साथ अली की गुफ्तगू नहीं पढ़ रहा, मैं तुम्हें वो जगह समझा रहा हूँ जिस जगह के लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की है। अली बेटों को हुक्म दे गए थे नफल घर पढ़ना, कोई अम्र रूनुमा हो जाएगा फिर मस्जिद में आ जाना। ये है दरवाजे, दरवाजों पे है मुसल्ले। हसन अपने मुसल्ले पे, हुसैन अपने मुसल्ले पे, मोहम्मद बिन अरबिया अपने मुसल्ले पे, अतरफ अपने मुसल्ले पे, अब्बास अपने मुसल्ले पे। सगा तेरा मेरा वादा हो गया, तू सारा दिन रोएगा अगर समझ आ गया मेरा जुमला। या अचानक इस हरामजादे अपने मुल्ज़िम ने तलवार उठाई, इसका पहला वार डर के मारे दीवार में जा लगा। अली या अली, मैं आपको गवाह बना के कह रहा हूं, अगर मैं गलत पढ़ूं मैं आपका मुजरिम ठहरूं। दूसरा वार इसने किया, इतने जोर से तलवार लगी अली के सर को दरमियान से चीरती हुई। पता नहीं तू पत्थर का बना हुआ है, पता नहीं तू लोहे का बना हुआ है, पता नहीं तेरा फौलाद का सीना है। अली के सर को दरमियान से चीरती हुई सर से निकल के दीवार में जा लगी। अली का दिमाग निकल के शानों पे आ गिरा। बस इधर तलवार लगने की देर थी, मस्जिद के दर दीवार टकराए, काबे में इन्हदाम शुरू हो गया, कोहे अबू कुबैस के पहाड़ टकरा गए, सिदरा की बुलंदियों पे जिब्राइल का ताज उतर गया। ऊंची आवाज में कहा कद को चला अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों का अमीर मारा गया। आसिफ शाह जिसे आका है माता वो जरूर करेगा। इधर जिब्राइल ने कहा मोमिनों का अमीर मारा गया। उधर मुसल्ले से उठी ज़ैनब, ना हसन के पास आई, ना हुसैन के पास आई, ना हनीफ के पास आई, ना अब्दुल्ला के तरफ पे गई, ना मुस्लिम के तरफ पे गई, सीधी अब्बास के दरवाजे पे आई, चादर उतारी, उतार के कहा अब्बास कोई कह रहा है मोमिनों का अमीर मारा गया। अब्बास कोई कह रहा है अली मारा गया। अब्बास पता कर मैं परदेश में उजड़ तो नहीं गई। अब्बास पता कर परदेश में ज़ैनब। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, तैयारी करो जिन लोगों को जनाजा उठाना है। 4 जुमले में और कहूंगा सखा, तैयारी कर लो जिन्हें जनाजा उठाना है। अब्बास पता कर कोई कह रहा है मोमिनों का अमीर मारा गया। अब्बास में परदेश में उजड़ तो नहीं गई। इधर हसनैन दौड़े,
ادھر عباس توڑا، حسن حسین پہلے چلے گئے، عباس نکلے، مولا کی قسم تو کہے گا تو میں تجھے ابھی کتاب دوں گا، اس وقت میری گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، عباس دروازے میں جب اچھا مجھے عزت محمد کی قسم ہے 3 دن ہو گئے ہیں مجھے روتے روتے، میں اپنے آپ میں طاقت جمع کر رہا ہوں، اللہ کرے روایت پڑھ لوں، عباس مجھے دیکھنا ہے، عباس دروازے پہ آیا یا زینب کا ہاتھ عباس کے دامن میں آیا، عباس مسجد جا رہے ہو نا، بابا سے کہنا زینب کہہ رہی تھی دیر نہ کرنا ورنہ میں چادر سر پہ رکھ کے میں مسجد آ جاؤں گی، بابا سے کہنا دیر نہ کرے ورنہ میں چادر سر پہ رکھ کے مسجد آ جاؤں گی، اور شیعہ جب عباس پہنچا تو مجھے دیکھو جب عباس پہنچا ہے نا مسجد میں حالت کیا ہے، حسن نے علی کو اٹھایا ہوا ہے، حسین نے سنبھالا ہوا ہے، کسی نے امامہ اتارا ہوا ہے، کا چہرہ صاف کر رہا ہے، کوئی علی کا مجھے دیکھو جلدی نہیں کرنی، غازی کا واسطہ اٹھنا نہیں، غازی کا واسطہ مجھے پڑھنے دینا ہے، کوئی علی کی گرد صاف کر رہا ہے، کوئی علی کا خون صاف کر رہا ہے، علی بچوں سے پیار کر رہے تھے، حسن کے منہ چوم رہے تھے، حسین کی گردن چوم رہے تھے، اتنے میں عباس آگے بڑھا، عباس نے کان پہ منہ رکھ کے کہا بابا تم بچوں سے پیار کر رہے ہو، بیٹی کا پیغام ہے دیر نہ کرنا ورنہ میں چادر رکھ کے مسجد میں آ جاؤں گی، بیٹی کا پیغام سنا علی نے، اتنا تڑپ کے اٹھے، حسن دائیں جا گرا، حسین بائیں جا گرا، آواز ہے بچوں مجھے چادر میں ڈالو، مجھے لے چلو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی زینب کوفے کی مسجد میں آ جائے، میں کہتا ہوں یا علی آج 40 ہجری ہے 19 رمضان ہے، آپ سے یہ گوارا نہیں ہوتا، زینب چادر سر پہ رکھ کے آ جائے، اور یا علی یہی زینب تھی، یہی کوفہ تھا، شرابیوں کا ہجوم تھا، بے غیرتوں کا مجمع تھا، کوئی باغی کی بہن کہتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، علی کی بیٹی کہتی تھی باپ بڑے آرام سے سانس لے لو بڑے آرام سے، واسطہ غازی کا ان کے سکھا 2 منٹ اور پڑھنا ہے میں نے، لیکن میں 2 منٹ اور پڑھوں گا، ہو سکے تو بے شک یہ چادر ہٹاؤ لیکن مجھے پڑھنے دینا ہے، ہو سکے تو نہیں میں جنازے کی زیارت کروں گا، آگے کوئی نہیں آئے گا اٹھے گا کوئی نہیں، میں بڑے آرام سے 2 جملے پڑھوں گا، گلی میں خیبری میں ڈالا بچوں نے، تو پیر شاہ جی 4 کونے ہیں چادر کے، ایک طرف سے حسن نے اٹھایا، وہی روکنا، ایک طرف سے حسن نے اٹھایا، ایک طرف سے حسین نے اٹھایا، ایک طرف سے محمد بن حنفیہ نے اٹھایا، ایک طرف سے عباس نے اٹھایا، چاروں بچے باپ کا زندہ جنازہ لے، ہائے اللہ جانے جواد شاہ وہ بندہ کتنا گناہگار ہے یار کہ اس جملے میں بھی ماتم نہیں کر سکا، چاروں بچے باپ کا زندہ جنازہ لے کے گھر کے قریب آئے، پیچھے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان رو رہے تھے، مومن رو رہے تھے، علی کے نوکر رو رہے تھے، 5 قدموں پہ گھر رہ گیا، علی فرماتے حسن نے کہا میں راضی ہوں یہ واپس چلے جائیں، حسن نے کہا بابا یہ رو رہے ہیں تیرے عاشق ہیں، علی نے کہا یار یہ جو رو رہے ہیں میری زینب بھی تو رو رہی ہوگی، یار میری بیٹیاں بھی تو رو رہی ہوگی، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی، کوئی زینب کے رونے کی آواز سنے، اور یار علی سے کہو یا علی آج یہ گوارا نہیں کوئی صحابی سنے، کل اسی کوفے میں 900 شرابی بیٹھا ہوگا، تیری زینب بغیر چادر کے کہے گی بابا مایا، اللہ اکبر، میں جانتا ہوں میں زیادہ پڑھ گیا، تمہیں علی کا واسطہ، تمہیں آنے والے جنازے کا واسطہ، مجھے روایت کے ایک منزل تک پہنچنا ہے، نہ میں گھر آنے کے حالات پڑھ رہا ہوں، غازی کا واسطہ، میں 2 منٹ گن کے اور پڑھوں گا تو پیر شاہ، نہ میں گھر کے حالات پڑھ رہا ہوں، نہ میں 20-21 کا دن پڑھ رہا ہوں، یہ جو آج کی رات ہے، یہ جو رات گزری ہے، اس رات میں علی کی ساری اولاد، آخری جملہ میں، اس رات میں علی کی ساری اولاد علی کی چارپائی کے گرد رو رہی ہے، باہر تھوڑی سی دور پہ نا 2 پرچھائیاں بیٹھی، نہیں سمجھ آئی، تو گیر شاہ ناراض نہیں ہونا،
آج سندھ والوں کو مسائب سمجھ نہیں آیا. دور کہیں دو پرچھائیاں بیٹھی ہیں, ایک مرد ہے ایک مستور ہے. مستور کہتی ہے بھیا چلے, مرد کہتا ہے رقیہ ٹھہر جا. ہائے 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 ہائے. مرد کہتا ہے رقیہ ٹھہر جا, مستور کہتی ہے غازی چلے. حسن رو رہا ہے, حسین رو رہا ہے, زینب رو رہی ہے. میں بابا کے یہی حق تھا جو تو اٹھ کے ماتم کر رہا ہے. میں بابا کے جنازے سے لپٹ کے رونا چاہتی ہوں. عباس کہہ رہا رقیہ ٹھہر جا, ابھی بطول کے بچے رو رہے ہیں, ابھی کنیزوں کے بچوں کا وقت نہیں آیا. ہم کنیز کے بیٹے ہیں, ہم کنیز کی اولاد ہیں. ماتم تو بطول کی شاباش. آخری جملہ بھائی ختم ہو گئی مجلس. ہم بطول کے بچے نہیں ہیں, ہم کنیز کے بچے ہیں, ابھی بطول کے بچے رو رہے ہیں. رقیہ اور عباس کو آواز دی, حسین نے قریب آ جاؤ. ساری اولاد قریب آ گئی. ایک مرتبہ شہزادی ام البنین نے ہاتھ باندھے, ہاتھ باندھ کے کہا مولا دنیا سے بیٹھے رہنا, بیٹھے رہنا, غازی کا واسطہ بیٹھے رہنا. مولا دنیا سے جو جا رہے ہو تو اولاد کو کسی کے حوالے تو کرو نا. علی نے سارے بچوں کو بلایا, بلا کے فرماتے ہیں میری ساری اولاد حسن کے حوالے, حسن کے حوالے, حسن حسین کے حوالے, حسین عباس کے حوالے, عباس زینب کے حوالے. ختم ہو گئی میری مجلس. یا اچانک زینب جی تھی, بابا میں کس کے حوالے؟ آواز آئی میرا سجاد, اور 2 سال کا سجاد لے آؤ جھولے سے. آ گیا علی کا جنازہ, اجڑ گئی زینب, لٹ گئی علی کی بیٹیاں, زخمی میت ہے علی کا, دھکے نہ دینا, علی کا سر پھٹا ہوا ہے, علی کے سر میں تلوار. مسجد وچ تھائی گل کائنات اداس, آدھا پیا زخمی بابے کو ہائے چاہیا دنوا, سرور دے پاک نواز او بدنال دیوارا, ہائے ٹکرا مارے جے کو احد لوگ. غازی جے تو بابا
हो